السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما، اما بعد۔ میرے معزز دوستو، آج شعبان المعظم کی 8ویں تاریخ ہے، 1446 ہجری ہے، اور بمطابق 7 فروری 2025 ہے۔ آج سے ٹھیک 3 دن قبل 5 شعبان کو سن 4 ہجری میں، یعنی آج سے 1442 سال پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت۔ میں آپ کی خدمت میں چاہوں گا کہ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے چند معروضات پیش کروں۔ آج 500 صفحات کے لگ بھگ ہوگی، 6 سے 7 جلدیں حضرت حسین رضی اللہ کی سیرت پر، پیدائش سے لے کر شہادت تک پوری تفصیل کے ساتھ ہم نے اس میں بات کرنی ہے۔ لوگ صرف پیدائش سناتے ہیں، پھر شہادت سناتے ہیں، درمیان کی زندگی نہیں سناتے، تو میں نے پوری درمیان کی زندگی پر بات کرنی ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں، یہ اس کی پہلی جلد ہے اور ساری دوسری جلد ہے۔ لوگو میں حسین ہوں اس کتاب کا نام ہے، پیپل آئی ایم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گویا حضرت حسین رضی اللہ کا اپنا زبانی ایک تعارف ہے۔ 57 سالہ زندگی ہے، تو کوشش کی ہے ہر سال کی زندگی پر پورے دلائل کے ساتھ بحث کی جائے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ رب نے زندگی کی قوت بخشی تو ضرور نواس ابو بکر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ پہ اس طرح میں تفصیلی کلام کروں گا۔ آج چونکہ حضرت حسین کی ولادت کے حوالے سے بات ہے، تو میں اسی پر 2 باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ ایک بات ہوگی حضرت حسین اپنے نانا جان کی نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دوسری بات ہوگی حضرت حسین اپنی نانی جان کی نظر میں۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ حضرت حسین کے نانا کو تو یاد کیا جاتا ہے، حضرت حسین کی نانیوں کو بلا دیا جاتا ہے۔ نانیوں کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد شادیاں ہیں، تو جب رسول اللہ نانا ہے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں حضرت حسین کی نانی ہوئی نا، تو نانی کا ذکر کوئی نہیں کرتا۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زوجہ حضرت عائشہ نے جو حضرت حسین حضرت امام حسن سے پیار کیا ہے اس کو سنایا بھی نہیں جاتا۔ شاید 2 باتیں ہوں، یا تو اسٹڈی نہ ہو، اس پر مطالعہ نہ ہو، معلومات نہ ہو، یا جس کو معلومات ہے وہ جان بوجھ کے چھپا دیتا ہے تاکہ صحابہ اور اہل بیت کی محبتیں سامنے نہ آئیں، کیونکہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت اگر بتا دی جائے تو نفرتوں کی تو جڑ کٹ جائے گی نا، نفرت دنیا میں ختم ہو جائے گی کہ جس بنیاد پر نفرت کا بیج بویا جاتا ہے کہ جی لڑائی ہے، فساد ہے، نعوذ باللہ اس طرح کی جھوٹی باتیں پیش کی جاتی ہیں، وہاں پر پیار اور محبت کو نہیں پیش کیا جاتا۔ تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی خدمت میں کچھ اس عنوان پہ بات کروں۔ میں نے کل 2 باتیں کرنی ہیں، بس آپ توجہ رکھیں۔ میں پہلی بات آپ کی خدمت میں اسی کتاب سے ہی لوگوں میں حسین ہوں اسی سے پیش کرنے لگا ہوں کہ حضرت امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم الاوسط میں ایک حدیث پاک ذکر فرمائی ہے۔ صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، تو حضرت علی کے بھی چچا زاد بھائی ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کزن ہوئے، تو والد کے کزن ہیں حضرت حسین کے، تو کیا بنے؟ چاچو بنے۔ ایک رشتہ اور حضرت اماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے، یہ کون لگے؟ حضرت رسول اللہ کے چچا زاد ہیں، تو حضرت اماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بھی چچا لگے۔ اور ایک اور رشتہ وہ کیا ہے کہ حضرت علی کے کزن ہیں اپنے شوہر کے اماں فاطمہ کے، تو اس حوالے سے برادرانہ رشتہ لگا جسے ہم بھائی سمجھتے ہیں۔ تو یوں حضرت حسین کے ماموں بھی لگتے ہیں، نانا بھی لگتے ہیں، چاچو بھی لگتے ہیں۔ یہ ایک ہی رشتہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس کا جو 3-4 حیثیتوں سے پیش کیا جا سکتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العصر، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کی نماز پڑھانا ہمیں شروع فرمایا۔ فلما کان فی الرابعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 4تھی رکعت میں تھے،
اقبل الحسن والحسین حتی رقبا علی ظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت حسن اور حسین اس وقت آئے، بچپن میں ہیں، چھوٹے ہیں. 4 ہجری کو حضرت حسین کی ولادت ہے، تو ظاہری بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 11 ہجری میں ہے، تو 6 سال 6.5 سال 7 سال عمر تھی حضور پاک کے دنیا سے جانے کے بعد، تو یہ اس سے بھی پہلے کی بات ہے. اور بڑے بھائی 2 سال بڑے ہیں تو ان کی عمر ہوگی 7 سال، ان کی عمر ہوگی 5 سال، یعنی اس حساب سے 6 سال 4 سال 5 سال اس عمر کی بات. کہتے ہیں دونوں آئے، چوتھی رکعت میں آئے. یہ بات میں نے اسی لیے کہی ہے کہ آپ یہ نقطہ نہ نکالیں میں نے نماز کیوں نہیں پڑھی تھی، تو میں بتا رہا تھا نابالغی کی عمر تھی، چھوٹی عمر تھی تو نماز فرض نہیں تھی. یہ چوتھی رکعت میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پہ سوار ہو گئے، رسول اللہ کی کمر پہ، دونوں بچے دوران نماز. ٹھیک ہے. فلما سلما، کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کا سلام پھیرا، وضعہما بین یدیہ، حضور پاک علیہ السلام نے یوں اٹھایا اور اپنی گود میں انہیں سامنے بٹھا لیا. وَأَقْبَلَ الْحُسَيْنُ فَحَمَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن علی عاتقہ الایمن والحسین علی عاتقہ الایسر. یوں سامنے بٹھایا، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو اپنے دائیں کندھے پہ بٹھایا اور حضرت حسین کو اپنے بائیں کندھے پہ بٹھایا. یہ پیار کی ایک علامت ہے. اور پھر لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا. ثم قال ایھا الناس، حضور پاک علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا اے لوگوں، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، اس امت کا افضل ترین طبقہ، حضور ان سے مخاطب ہے. جی یا رسول اللہ، آپ ارشاد فرمائیے. فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس اما و امتا، تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں بتاؤں جن کا چچو اور جن کی پھپھو بہت ہی اچھے لوگ ہیں، جن کے چاچے اور جن کی پھپھی بہت اچھے لوگ ہیں، ان کے بارے میں بتاؤں؟ یا رسول اللہ ضرور بتائیں. کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دوسری سوال فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدتا، ان لوگوں کے بارے میں بتاؤں جن کا نانا بھی اچھا ہے اور جن کی نانی اماں بھی بہت اچھی ہے، تو میں بتاؤں؟ کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیں. یہ دوسرا سوال تھا. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالتا، تمہیں ان لوگوں کے بارے میں خبر دوں، بتاؤں جن کے ماموں بھی بہتر ہیں اور جن کی خالائیں بھی بہتر ہیں. نقطہ ذہن میں رکھنا، خالہ نہیں، خالائیں بھی بہتر ہیں. الا اخبرکم بخیر الناس ابا و امہ، چوتھا سوال کیا، کیا ان لوگوں کے بارے میں بتاؤں جن کی اماں بھی بہت اچھی ہے اور جن کے ابا بھی بہت اچھے ہیں. اب صحابہ کرام کا ایک شوق بڑھ گیا کہ آپ علیہ السلام فرمانا کیا چاہتے، رسول اللہ کا ارشاد کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، ہم الحسن والحسین. ان 4 سوالوں کا جواب ایک ہی ہے، حسن بھی ہے حسین، یہ دونوں ہیں. پھر حضور نے تفصیل ڈیٹیل ارشاد فرمایا جدہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نانے اللہ کے رسول کی بات، جدتہما خدیجہ بنت خویلد، اور ان کی نانی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، و امہما فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی اماں حضور کی بیٹی حضرت فاطمہ، و ابوہما علی بن ابی طالب، اور ان کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ، و امہما جعفر بن ابی طالب، اور ان کے چاچو حضرت جعفر حضرت علی کے بڑے بھائی، و امتہما ام ہانی بنت ابی طالب، اور ان کی پھوپھی حضرت ابو طالب کی بیٹی حضرت علی کی بہن ام ہانی، و خالہما القاسم، اور ان کے ماموں میرے بیٹے قاسم، وخالاتہما زینب ورقیہ و ام کلثوم بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی خالائیں زینب، رقیہ، ام کلثوم جو فاطمہ کی بڑی بہنیں ہیں، رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، وہ ان کی خالائیں ہیں. جدہما فی الجنہ، ان کے نانی اور نانا جنت میں ہیں. ابوہما فی الجنہ، ان کے والدین جنت میں ہیں. جدتہما فی الجنہ، باقی نانیاں بھی جنت میں ہیں. امہما فی الجنہ، ان کی والدہ بھی جنت میں ہیں. وامہما وعمتہما فی الجنہ، چاچو ہوں یا پھوپھیاں ہوں وہ بھی جنتی ہیں. وخالاتہما، ان کی تمام خالائیں بھی جنتی ہیں. وخالہما فی الجنہ، ان کے ماموں بھی جنتی ہیں. ہما فی الجنہ، اور یہ دونوں بھی جنتی ہیں. ومن احبہما فی الجنہ،
جو ان سے محبت اور پیار رکھے گا وہ بھی جنتی ہے۔ یہ رسالت مآب کا فرمان ہے۔ موجم طبرانی ہے، الاوسط ہے، موجم طبرانی کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 66 ہے، حدیث نمبر 2682 ہے، اور مکتبہ ابن تیمیہ القاہرہ مصر سے یہ کتاب چھپی ہے۔ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ مجھے بتائیں یہ چیزیں اگر بیان ہوں اور رسول اللہ کے یہ فرمان سنائے جائیں، اہل بیت اور صحابہ کی محبت بڑھے گی یا نفرت بڑھے گی؟ بولتے نہیں ہیں۔ لڑائی بڑھے گی یا محبت بڑھے گی؟ تو پھر لڑائی بتانی چاہیے یا پیار بتانا چاہیے؟ نفرت بتانی چاہیے یا محبت بتانی چاہیے؟ یہ ممبر پہ بیان کیوں نہیں ہوتا؟ کیا یہ رسول اللہ کا فرمان نہ ہو، احادیث کی کتابوں میں موجود نہ ہو؟ کوئی مفتی عبدالواحد قریشی نے اپنی جیب سے تھوڑی لکھا ہے، میں تو اس طرح حوالہ اور ریفرنس پیش کر رہا ہوں، کوئی اندھا بھی کسی کو یہ ریفرنس بتا دے تو وہ بھی نکال کے دکھا دے۔ اصل پرابلم یہی ہے کہ جب اس ممبر سے صحابہ اور اہل بیت کی نفرتیں سنائی جائیں گی تو فرقہ واریت تو پھیلے گی، لڑائی فساد تو ہوگا، بد امنی تو ہوگی، اور محبتیں تب ہیں جب اس ممبر نے محبتیں سنانی ہیں۔ یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوں یا حضور کی اہل بیت ہوں، یہ ہماری دونوں آنکھیں ہیں۔ اہل بیت نبی کے گھرانے کو کہتے ہیں اور صحابہ نبی کے یارانے کو کہتے ہیں۔ اتنی سی بات ہے، کبھی گھرانہ اور یارانہ لڑتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میں نے کہا میں دو باتیں سناؤں گا، ایک نانا جان کی نظر میں اور ایک نانی کی نظر میں حضرت حسین اور حضرت حسن کا مقام۔ آؤ، یہ میں حدیث پاک پیش کر رہا ہوں، امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ بغداد میں اس کو نقل فرمایا۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت دخل علی الحسن والحسین، حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میرے پاس میرے نواسے اپنی نانی کو ملنے حسن اور حسین تشریف لائے، بچپن میں ہیں، بچے ہیں، چھوٹے ہیں، تو میرے پاس آئے۔ فوہبت لہما دینارا، کہتے ہیں میرے پاس ایک دینار موجود تھا اور ایک چادر موجود تھی۔ میں نے کہا میں ایک کو دینار دے دوں، ایک کو گفٹ چادر دے دوں، تو شاید دینار والا کہے کہ مجھے چادر چاہیے اور چادر والا کہے مجھے دینار چاہیے، اب چیزیں ایک ایک ہیں، بچے دو ہیں، تو پیار سے انہیں کیا دو؟ وہ فرماتی ہے میں نے 50-50 کیا، جو دینار تھا نا میں نے اس کو آدھا آدھا کیا۔ آپ کو پتہ ہے دینار، یہ کویت والی کرنسی کا نام میں نہیں لے رہا ہوں، دینار سونے کے سکے کا نام ہے، اور آپ حیران ہو گئے کہ میں آپ کو وزن بتانے لگا ہوں۔ کتنا سونا ہوتا تھا؟ اگر 20 دینار جمع کر لیں تو 7.5 تولہ سونا بنتا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جس کے بعد 7.5 تولہ سونا ہو تو اس کے اوپر کیا ہے؟ زکوٰۃ آ جاتی ہے، تو وہ 20 دینار ہوتے ہیں جس کو وزن کر کے 7.5 تولہ سونا بنتا ہے۔ حضور نے لفظ 7.5 تولہ نہیں فرمایا، حدیث میں جو ہے وہ 20 دینار کا لفظ ہے، یہ تو وزن کیا ہے، پھر پتہ چلا کہ وہ 7.5 تولہ بنتے ہیں 20 دینار، تو کتنا سونا ہوگا؟ ان میں ایک دینار کی ویلیو کا آپ اندازہ لگا لیں، اور آج کے دور میں ایک تولے کی قیمت نکال لیں ذرا، اور پھر آدھے تولے پہ آ جائیں، تو حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے نوازوں کو گفٹ دے، کہتے میں نے ایک دینار لیا، آدھا دینار ایک کو اور آدھا دینار دوسرے، 50-50 ہو گئے۔ اب آ گئی چادر، کہتے ہیں وہ چادر جو تھی وہ شککت مرتی بینہما فرددت کل واحد منہما بشک، چادر بہت بڑی تھی، بچے چھوٹے تھے تو میں نے اسے بھی آدھا آدھا کیا، آدھی چادر ایک بچے کو پہنا دی، آدھی دوسرے نواسے، یعنی آدھی حضرت حسن کو اور آدھی حضرت حسین کو پہنا دی، تو دونوں بڑے خوش ہوئے، دینار بھی مل گیا اور خوبصورت مرتی چادر بھی مل گئی۔ تو کہتے ہیں فخرجا مسرورین فرحین یضحکان، دل بھی خوش تھا، چہرہ بھی خوش تھا، ہنسی خوشی یہاں سے چلے۔ دل کی خوشی کیسے سمجھ آتی ہے؟ چہرے کے تاثرات بتا دیتے ہیں کہ دل کتنا خوش ہے، ورنہ فرحت کا تعلق اصل میں دل کی خوشی سے ہے۔ مسرور، چہرہ بھی پیارا تھا، یضحکان، ہنس رہے تھے دونوں، اور خوشی خوشی فخرجا، میرے گھر سے نکلے اپنی اماں کے گھر جانے کے لیے، حضرت فاطمہ کو اپنی اماں کو دکھانے کے لیے۔ ابھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ہیں، اماں فاطمہ کے گھر حسن حسین نہیں پہنچے، حضور کی راستے ملاقات ہو گئی۔
کہتی ہیں فلقیہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان سے ملاقات ہوئی۔ حضور نے فرمایا کفا کفا، تھوڑا ٹھہریے تھوڑا ٹھہریے تھوڑا ٹھہریے، صبر کرو بیٹا، ذرا مجھے بتاؤ کہاں جا رہے ہو اتنی ہنسی خوشی۔ یہ حضور پاک نے ان دونوں سے بات سنی، کہتے ہیں رک گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ارشاد فرمایا، محبت دیکھیں، چھلکتا ہوا پیار اگلے لفظ میں دیکھنا، فرمایا قرۃ الاعین، قرۃ الاعین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن، میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسین، یہ لفظ من کساکما بردین، بڑی پیاری چادر پہنی ہوئی ہے، کہاں سے لی ہے؟ انہوں نے چادر پہنی ہوئی تھی نا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہاں سے لی ہے؟ انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ صرف چادر تھوڑی ملی ہے، دینار بھی ملے ہیں آدھا آدھا۔ تو جب دینار دیکھا تو حضور نے فرمایا وَوَهَبَ لَكُمَا دِینَارًا، یہ پورا دینار تم دونوں کو مل گیا، کس نے دیا؟ فَجَزَاهُ اللَّهُ خَيْرًا، اللہ اس کو بھلا کرے، کس نے آپ کے ساتھ یہ بھلائی کی؟ تو قالا، دونوں نے بیک زبان جواب دیا امنا عائشہ، امنا عائشہ، ہماری نانی اما عائشہ نے ہمیں دیا، دونوں نے بتایا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہچان گئے اپنے گھر کی چادر تھی، تو حضور پاک نے فرمایا صدق تم، بالکل تم نے ٹھیک فرمایا، واللہ یا بنیا، اے میرے بیٹو، خدا کی قسم، ہی واللہ امکما و ام کل مؤمن، بے شک وہ آپ کی بھی اماں ہے اور ہر مومن کی بھی والدہ۔ میں یہاں رک کے کہا کرتا ہوں کہ عائشہ ہر کی ماں نہیں ہے، مؤمن کی ماں ہے۔ ہر بندہ اپنی ماں نہ سمجھے، پہلے اپنا ایمان دیکھے پھر اماں عائشہ سے ماں کا رشتہ دو۔ ہمیں نہیں ضرورت ہم کسی کو کہیں کہ تیری ماں تیری ماں، مومن کی ماں ہے، ہاں اگر مومن ہے تو یقیناً ماں ہے۔ فرمائے وہ ام کل مؤمن، ہر مؤمن کی ماں ہے۔ قالت عائشہ فواللہ لما صنعت وما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من الدنیا وما فی، اماں کہتی ہیں ابھی دروازے سے نکلے تھے کہ سامنے حضور ملے تو یہ پیغمبر کے الفاظ میرے کانوں تک آ رہے تھے۔ جب رسول اللہ کی زبان سے لفظ نکلا کہ بیٹا آپ نے سچ کہا، وہ صرف آپ کی نہیں ہر مومن کی ماں ہے، تو میں سوچنے لگی کہ میں نے تو صرف چادر دی ہے، ایک دینار دیا ہے، اس کے بدلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زبان سے جس زبان پہ کبھی جھوٹ زندگی میں آیا نہیں ہے، میرے لیے یہ لفظ، میرے لیے یہ مرتبہ، یہ درجہ، یہ مقام، یہ حیثیت اور یہ ویلیو اور یہ لقب ملا، یہ رتبہ مجھے حضور کی زبان سے ملا کہ وہ قیامت تک آنے والے ہر مؤمن کی ماں ہے۔ تو فرماتے ہیں ایک دینار اور ایک چادر کیا ہے؟ خدا کی قسم ایک طرف پوری دنیا رکھ دیں اور ایک طرف پیغمبر کا یہ لقب میرے لیے زبان سے نکلا ہوا رکھ دیں تو میں اس کے ساتھ، اس لقب کے ساتھ، حضور کی زبان کے ساتھ دنیا کو چھوڑ کے پیار زیادہ کروں گا۔ یہ امام خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں ذکر کیا ہے، باب الالف میں ذکر کیا ہے، ذکر اسماء المفردہ میں ذکر کیا ہے، اور حضرت اسید بن زید بن نجی کے روایت کے تحت ذکر کیا ہے، جلد نمبر 7 میں کیا ہے، صفحہ 517 پہ کیا ہے، اور بیروت لبنان سے اس کتاب کو چھاپا گیا ہے، یہ وہاں پر موجود ہے۔ یہ میں نے آپ کی خدمت میں اپنی کتاب لوگوں میں حسینوں سے صرف 2 روایتیں پڑھی ہیں، اور یہ ابھی اس کی دوسری جلد ہے، اتنی جلد اس کی پہلی ہے، انشاءاللہ اتنی اس کی تیسری تیار ہوگی، یہ 6 جلدوں پہ کتاب آنی ہے۔ تو آپ کو یہاں بتانے کا مطلب کہ 3 دن پہلے حضرت حسین کی ولادت گزری ہے، 5 شعبان سن 4 ہجری، اور اب 1446 ہجری ہے، تو 1442 سال ہوئے ہیں حضرت حسین کی ولادت کو، اور 57 سال کی زندگی میں وہ شہید ہوئے ہیں۔ تو میں نے ایک پیدائش تا شہادت پوری ایک انسائکلوپیڈیا کے طور پہ ان کی اس تاریخ کو جمع کیا ہے۔ دعا فرمائے اللہ جل شانہ ہمیں ان سے محبت بھی عطا فرمائے، اور ان کی قبروں پر اللہ کروڑوں اربوں خربوں اللہ تعالی رحمت نازل فرمائے۔ دے دے مجھے، دے دے، آپ آج یہاں کلیئر کر لیتے ہیں، میں اعلان کر لیتا ہوں آئندہ کے۔ میں یہ اعلان یہ کر رہا ہوں کہ اس طرح کے سوالات آپ ضرور بھیجا کریں، لیکن ٹائمنگ ہم تھوڑی چینج کر رہے ہیں اگلے جمعے سے۔ ٹائمنگ یہ ہے کہ یہاں میں بیان کرتا ہوں تو پھر 8-10 منٹ اس پہ لگ جاتی ہے۔ بہتر ہے کہ جتنے دوستوں نے سوال لکھنے ہیں نا اور بھی لکھیں، میں سوال سے تنگ نہیں ہو رہا، دینی سوال ہے، آپ کو بھی فائدہ میرا بھی فائدہ، لیکن جواب ہم مجلس ذکر کے بعد دیں گے۔
جو جمعے کے بعد مجلس ذکر ہوتی ہے نا، اس میں بھی اسی طرح مجمع بیٹھا ہوتا ہے، تو اس وقت آپ آ کے مجھ سے جواب لے لیجئے گا، یا ایک ایک پرچی میں سوال پڑھ کے وہاں جواب دے دوں گا، ریکارڈ بھی ہو جائے گا اور آپ تک بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ سب بھی لکھ کے لے آئے نا، میرے لیے پرابلم نہیں ہے، اس جمعے میں دے رہا ہوں، اگلے جمعے جیسے نماز کے بعد مجلس ذکر میں بیٹھیں گے تو وہاں انشاءاللہ جتنا ٹائم بھی ہو نا، آپ آدھا گھنٹہ گھنٹہ کہیں تو انشاءاللہ سوالات حل کریں گے۔ مفتی صاحب، اسرائیل اور فلسطین کا معاہدہ ہو چکا ہے، اسرائیل کی مصنوعات استعمال کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں، معاہدہ ہوا ہے، اسرائیل جھکا ہے، معاہدے پہ مجبور ہوا ہے، اتنی بڑی طاقت ہونے کے بعد، کس وجہ سے؟ اس کی کئی وجوہات، ایک تو حماس کے مجاہدین کا ڈٹ جانا ہے، اور ایک امت مسلمہ کا اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا بھی ہے۔ آپ چاہتے ہیں ابھی ہم مصنوعات کا بائیکاٹ ختم کر دیں، مقاطعہ ٹوٹ جائے اور وہ پھر اسرائیل اس طرح ابھر کے آئے اور پھر ہمارے مجاہدین اور ہمارے وہاں کے مسلمان بھائیوں اور بچوں پر بمباری کرے؟ یہ کوئی وقتی ان سے بائیکاٹ تھوڑی ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ قرآن نے اللہ کے رسول کو فرمایا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی آپ اور عیسائی آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ یہودی اور عیسائی نہ بن جائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آپ کبھی بھی ان کو اپنی رضا کی بات نہیں کر سکتے، اس سے بڑھ کے ڈٹ کے معاہدہ مقاطعہ کریں گے انشاءاللہ اور بائیکاٹ کریں گے۔ دکاندار اگر جمعے کی نماز 2 بجے والی مسجد میں پڑھے، اس سے پہلے دکانداری کر سکتا ہے یا نہیں؟ بہت بڑی وعید کی بات آپ نے کی ہے بھائی، قرآن کریم کہتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، فرمایا جمعہ کی اذان سنے تو کاروبار چھوڑ دیں۔ یہ جمعہ کی پہلی اذان شہر میں جس وقت بھی آئے اس وقت کے بعد کاروبار منع۔ وذروا البیع، یہ حکم، یہ آرڈر آف ہولی گارڈ، اس کو کوئی مفتی ختم نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ آپ 2 بجے نہیں 3 بجے والی مسجد میں جا کے پڑھیے، لیکن پھر نماز پڑھ لی ہے کہ پھر آنکھ کھول دیں، لیکن اذان کے بعد آپ نے جمعے کی تیاری میں لگ جانا ہے، یوں آپ نے نہیں کرنا۔ مفتی صاحب، مسئلہ پوچھنا تھا کہ دوران غسل منہ میں کلی کرتے وقت الٹی کا اندیشہ ہوتا ہے، تو الٹی آ جائے تو وضو یا غسل کا؟ بھائی وضو غسل تو ہو جائے گا، لیکن آپ کو غرارہ کرنا پڑے گا، اور اگر آپ غرارہ نہیں کر سکتے، 100% نہیں کر سکتے، تو باقی پھر آپ مجبور ہیں، تو مجبور آدمی کو ہم غرارے پر مجبور نہیں کر سکیں گے۔ حضرت اکیڈمی میں ہم نماز پڑھتے ہیں، 3 صفیں بنتی ہیں، وہاں پر اذان دے سکتے ہیں، ساتھ مسجد میں اذان ہوتی ہے تو اذان کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ دیکھیں، اکیڈمی والے اگر آپ کو پرمیشن دیں، بہتر ہے آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، لیکن اگر اکیڈمی کی مینجمنٹ سے پرمیشن نہیں ہے یا کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے بچوں کو باہر نہیں جانے دیتے، چاہے سیکورٹی ریزن ہے یا کچھ اور بھی ہے، تو پھر آپ مسجد میں پڑھ سکتے، اپنی اکیڈمی میں پڑھ سکتے ہیں نماز جماعت کے ساتھ۔ اگر اذان کی آواز وہاں تک آتی ہے تو دوسری اذان کی ضرورت نہیں ہے، اگر اذان کی آواز ہی وہاں نہیں آ رہی تو پھر تو آپ دوسری اذان دیں تو سنت ہے، بہت بہتر ہے۔ مفتی صاحب، یہ پوچھنا ہے کتنی مقدار میں خون میرے بھائیوں، خون نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں، جسم سے خون نکلا اور اسی جگہ ہی رک گیا تو یہ تو 100 جگہ بھی نکل کے رک جائے، باہر نہ آئے تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹا، لیکن جیسے نکلا بہہ پڑا، چاہے وہ آدھا انچ سے بھی چھوٹا بہہ پڑا، آدھا انچ تو بہت بڑی بات ہے، سطر کی بات کریں، تھوڑا سا بہہ پڑا، بس بہنے والا سیلان دم ہے اور اس سے وضو ٹوٹ، تھوڑا سا بھی اپنے اس زخم کے ایریے سے باہر آیا، بس گیا وضو آپ کا۔ مفتی صاحب، میرا سوال ہے کہ میری زوجہ محترمہ بہت غصہ کرتے ہیں، میں کیا کروں؟ ان کا غصہ ختم ہو جائے یا کنٹرول ہو جائے؟ یہ سارے ساتھی ہنس پڑے ہیں، یہ مشترکہ سوال ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے آپ مجھے اس جگہ ملیں جہاں یہ آن لائن جاری نہ ہو، ورنہ میں نے جواب بتایا تو آپ کی بیگم سن رہی ہوگی، اس نے اس کا جواب تلاش کر لینا ہے، تو یہ تنہائی کی بات ہے۔ مفتی صاحب، اچھا، زیر ناف بالوں کو کاٹنا کتنے دن بعد کاٹیں اور نماز نہیں ہوگی؟ زیادہ سے زیادہ مدت مسافر کے لیے تو 40 دن ہے، ٹھیک ہے؟ آپ مسافر نہیں، آپ مقیم ہیں تو ہفتے میں ہو جانی چاہیے صفائی، بہت بہتر ہے۔ جزاک اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔